السلام علیکم. آئی ایم مظہر علی فرام مظہر علی فاؤنڈیشن. آج ہم بات کریں گے ہماری سوسائٹی کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو کی طرف. وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین اسٹریس اینڈ ہیپینس. یہ بیسیکلی میری ٹارگیٹ آڈینس ینگ پیپل ہیں، کیونکہ جو اسٹریس اور ہیپینس کا ریلیشن شپ ہے جو ہماری لائف کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے، اس میں زیادہ افیکٹی ہماری ینگ جنریشن ہے. بڑے لوگوں کو بھی ان فیکٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سوسائٹی کے اوپر کیونکہ ینگ جنریشن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے چل کر ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. تو میں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو بیسیکلی ہم اگر دیکھیں کہ سٹریس اور ہیپینس ہماری لائف میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے. بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے. مطلب ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لیول آف سیٹسفیکشن ہونے کے باوجود بھی ڈپرائیوڈ محسوس کرتے ہیں. اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے کہ ہمیں ناشکرہ بننا ہے یا ہم ناشکرے ہی رہیں گے. نہیں، اللہ تو اپنے شکر گزار بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ کو بہت پسند ہے شکر کرنے والے لوگ. لیکن کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کی تھاٹس کو جانتا ہے، انسان کی انٹرنل فیلنگز کو جانتے ہیں اللہ پاک. تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ناشکرے ہیں. اب ہمیں یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم ناشکری کی فیلڈ میں کنسیڈر ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے اقدامات ہمیں کرنے ہیں کہ ہم شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو بیسیکلی جو سٹریس اور ہیپینس کا تعلق ہماری لائف کے ساتھ ہے، وہ پرومیننٹلی 4 ایریاز میں ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. نمبر 1 از ہم ایجوکیشن، سیکنڈ بزنس یا امپلائمنٹ، تیسرا ہماری لائف سیٹلمنٹ جو ہے، اور چوتھا ہے ہماری سیلف سیٹسفیکشن. بیسیکلی ایجوکیشن پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ انسان کو اپنے ٹرینڈز کے مطابق ایجوکیشن میں اپنا جو ہے وہ فیلڈ چوز کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے جہاں پر وہ اپنی خوشی کے ساتھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو زیادہ حد تک مسائل وہاں پر حل ہو جاتے ہیں. جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں اور وہ اسی سے اپنا جو گزر بسر کرتے ہیں. کچھ لوگ باس ہوتے ہیں اور کچھ امپلائی. یہاں پر ہم بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیچے جا رہے ہیں. ہمارے جو احساسات ہیں، جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں، ہمارا بزنس ٹھیک نہیں ہے، ہم جاب ہماری اچھی نہیں ہے، ہم بہت کمزور رہ گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو سٹریس ہے اور بیسیکلی جو ہیپینس ہے، یہ فیلنگز ہیں، ایستھیٹک ایفیکٹس ہیں. اب انسان کی زندگی میں ان کی ایکول رہنا، ان کو ایک لیول پہ سیٹ کرنا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہم اس کو جب ہماری زندگی میں ہماری ایجوکیشن، ہمارا بزنس، ہماری فیملی سیٹلمنٹ، ہمارا گھر، گاڑی، ہمارا خاندان، بیوی، بچے، والدین، یہ سارے فیکٹرز جب
ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لیے بیٹر ہے، ہم یہاں ان چیزوں سے ہم خوش ہیں، تو ہم سیلف سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ سمجھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے خوشی کا لیول بڑھ جاتا ہے اور سٹریس کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم ان فیکٹرز میں سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں ہم نے بہت غلط فیصلے کر لیے، ہم نے یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، ہمارے لیے بیٹر ہوتا، ہم اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اپنی کمیوں اور محرومیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کو یاد کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو جیسے ہی ہماری کنسیڈریشن اس طرف جاتی ہے، ہمارا سٹریس لیول ہماری ہیپینس لیول سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ ہمیں کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری کارکردگی کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم اپنی لائف میں پرفارمنس جو ہے ہماری ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو 4 فیکٹرز ہیں، ہماری ایجوکیشن ہے، بزنس ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارا سیلف سیٹسفیکشن، یہ ساری چیزیں مل کر ہمارا کریکٹر بناتی ہیں، ہمارا کردار جو ہے وہ انسان کو اپنی زندگی جینے میں، ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنے میں، ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ معاملات طے کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ یہاں پر 3 ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا کردار بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پہلا ہے ہماری ورک پلیس، ہماری ورک پلیس پہ لائف کیسی ہے، دوسرا ہماری ڈومیسٹک لائف کیسی ہے، تیسرا ہماری پبلک ریلیشن کیسی ہے، PR کیسی ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ اپنی ورک پلیس پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پھنس گئے یہاں پر آ کر، ہم سے بہت کام لیا جا رہا ہے، ہمارا تو ناس پھٹ گیا ہے یہاں پر، ہمیں تو پوری تنخواہ بھی نہیں دی جاتی، یہاں ہمارا بزنس ہی نہیں چل رہا، یہاں تو بچت ہی نہیں ہو رہی، یہ تو کام ہی اچھا نہیں ہے۔ تو وہاں پر انسان اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے فیملی میں، بیوی میں، بچوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں آ کے وہ یا تو خوشی فیل کرتا ہے، اگر آپ وہاں آ کر اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں تو وہ آپ ہیپینس کی طرف انکریز کر رہے ہیں۔ اگر ہم گھر آ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد وہ پرابلم ہو گئی، یہ بل نہیں جمع ہوا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، آپ نے یہ بات نہیں کہی، یہ بات کیوں بھول کے آ گئے ہیں، یہ نہیں لے کے آئے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو فیملی جو ہے یہ بھی انسان کی سیلف سیٹسفیکشن میں اور ہیپینس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری ڈومیسٹک لائف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے سٹریس لیول کو مینٹین کرنے کے لیے۔ پھر تیسرا جو ایریا ہے وہ ہماری پبلک ریلیشن ہے، ہمارے دوست کیسے ہیں، ہماری سوسائٹی کیسی ہے، ہم کن لوگوں سے ملتے ہیں، کتنے دوست ہیں ہمارے، کیا وہ ان کی جو کارکردگی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمارے ساتھ کس طرح ملتے ہیں۔ سپوز میرے 5 دوست ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، کیا جب میں ان سے ملتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، یا میں ان سے ملنے کے بعد اپنے آپ کو ڈیگریڈ فیل کرتا ہوں، یا ان کی باتیں سننے کے بعد میری گرومنگ ہوتی ہے، مجھے موٹیویشن ملتی ہے، یا وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زبردست آپ نے آج یہ کام کیا ہے، آپ بہت کامیاب انسان ہیں، آپ نے بس یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم اکٹھے ہیں، ہم آپ کی ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو انسان کی خوشی کا لیول ہوتا ہے، انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ تو یہ جو ایریا ہے ہمارا، یہ ہمیں بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ، ہمارے کردار کے ساتھ ہمیں گروم بھی کرتا ہے۔ یا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیں فضولیات کی طرف ہی دھکیل رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہے ہی نکما، تیرے کو ہے ہی کچھ نہیں، آپ تو بس
مطلب آپ کی ایگو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اس طرح کی سوسائٹی میں بھی انسان کی جو فیلنگز ہیں وہ ڈپریسڈ رہتی ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنی سیلف سیٹسفیکشن لیول کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی میں ہیپینس کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ایستھیٹک ایفیکٹ ہے، اس کو ہم کسی بھی جگہ پر رکھ کر پیدا کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مینٹل ایفیکٹ ہے۔ ہیپینس اور سٹریس ایک مینٹل ایفیکٹ ہے۔ اگر ہم خود سے ہی سوچنا شروع کر دیں کہ جی یہ میں سیڈ ہوں، میں مارا گیا، میں لوٹیا گیا، تو ہماری باڈی میں جو اینڈوکرائن سسٹم ہے وہ ایسے ہارمونز پیدا کرے گا کہ ہم واقعی سیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری باڈی سیڈنس فیل کرنا شروع ہو جائے گی، ایکچولی سٹریس بڑھ جائے گی۔ جب ہم کسی چیز کو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی بھی فیسلٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے اپر لیول پہ کسی فیسلٹی کو، کسی اچھی چیز کو، کسی اچھی گاڑی کو، اچھے گھر کو، اچھی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اوہو ہم تو کچھ بھی نہیں، تو وہاں پر ڈپریشن ہے۔ اگر ہم وہیں اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور پھر ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، گھر نہیں، چھت نہیں، بہن نہیں، بھائی نہیں، سڑک نہیں، راستہ نہیں، ایجوکیشن نہیں، جاب نہیں، بزنس نہیں، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ یہاں پر وہ شکر گزاری والا جو فیکٹر ہے وہ ہمارے لیے پرومیننٹ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جس حال میں رہ رہے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو سیٹلڈ کریں اور وہاں پر سیلف ایکچولائزیشن، اپنی سیلف موٹیویشن، اپنی سیلف انرجی کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہم وہاں پر خوش رہ سکیں۔ تو اللہ نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں لوگوں کی، بندوں کی، دنیا کی، اس میں بھی کوئی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ بعض لوگ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتے، اور بعض لوگ تھوڑا بہت ہونے کے اوپر بھی بڑی ہی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مائنر سی چیز ہے جس کو ہم اپنی سوچ سے بدل سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا مشکل کام ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے انداز کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا، اٹ از ایکول ٹو اٹیننگ دا امپاسبل۔ یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو چیلنج ایبزارب کرتے ہیں، جن لوگوں کی اپروچ چیلنجنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے نہیں تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ تو انسان کے اندر وہ پاور، وہ انرجی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ جب سوچ لیتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کر جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند پہ جانا آسان ہے لیکن اپنا بیہیویئر چینج کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو لیکن وہ لوگ کرتے ہیں جن کو چیلنج قبول کرنے کا، ایک اسٹرگل کرنے کا، ایک اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، اپنی خامیوں کو دور کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی لائف کو اگر خوش رکھنا ہے، ہم اپنی سٹریس لیول کو کم رکھنا ہے، ہم نے ہیپینس لیول کو بڑھانا ہے، سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے سوسائٹی کے ساتھ، تو سیلف سیٹسفیکشن کرنی ہے، تو ہمیں اپنی سوچ کے زاویے کو چینج کرنا ہے سب سے پہلے۔ ہاں اسٹرگل، چیلنج، ترقی کرنا، آگے بڑھنا یہ بہت زبردست چیز ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہوں گے، ہم یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اپنی سٹریس لیول کو کیسے مینٹین رکھنا ہے۔ اس میں ہم نے جسٹ اپنے تھنکنگ ویو کو چینج کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ پانی کا گلاس آدھا جو ہے وہ خالی ہے، ہم نے دیکھ لینا ہے کہ آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے۔ تو جس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھرا ہوا آدھا گلاس ہے، اور کسی بندے کو اسی گلاس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ
آدھا گلاس تو خالی ہے، تو وہاں پر لیول آف سیٹسفیکشن ڈفرینٹ ہوگا. تو ہم نے اپنے اس لیول کو بہتر کرنا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.